الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. زين للناس حب الشهوات أي المشتهيات سماها شهوات مبالغة وإيماء إلى أنهم منهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها. ایسے ہی ہے كقوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یا ان کی زبانی کہ احببت حب الخیر، تو اس میں مبالغہ ہو گیا، یہ ہم کل اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیں زینہ میں اگلی بحث یہ ہے کہ مزین کون ہے، کیونکہ زینہ میں بنا للمفعول ہے نا، بنا للمفعول کا مطلب ہے مجہول، تو فاعل کون ہے؟ فاعل شیطان ہے، فزین لهم الشیطان اعمالهم ما كانوا يعملون، یا فاعل اللہ ہے، اللہ نے فرمایا كذلك زینا لكل امة اعمالهم، کون ہے فاعل؟ اللہ اور الشیطان من هو الفاعل، فاس پر گفتگو آ رہی ہے. اہل سنت کے ہاں اصول کیا ہے کہ بھئی مزین حقیقتاً تو اللہ ہی ہے، چاہے وہ شیطان کا فعل ہو اس کو بھی اللہ ہی نے اجازت دی ہے کہ وہ تزیین کرے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے مزین کیا ہے اور یہ ابتلاءً ہے اور یہ امتحان کے لیے، حقیقی بات یہی ہے. لیکن جیسے حضرت حسن بصری سے مروی ہے اور صحابہ سے مروی ہے کہ مزین کون ہے؟ شیطان. تو ہم کیسے ان معاملات کو جوڑیں گے؟ ہم کہیں گے سبب قریب کون ہے؟ وہ شیطان ہے، لیکن حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. من خلق ابلیس، اللہ نے پیدا کیا. والمزین، دیکھیں اس لیے پہلی رائے وہی بتائی جو محقق رائے ہے. والمزین هو اللہ تعالی لأنه الخالق للافعال والدواعی. کیا بات کہہ رہے ہیں، شیطان ہو جو مرضی ہو، خالق افعال اور خالق دواعی. دواعی بھی صرف افعال نہیں، اللہ ہے. دواعی ہے داعیتن کی جمع. داعیہ فعل کی طرف بلانے والے کس کو کہتے ہیں؟ محرک کو کہتے ہیں. وہ محرک جو انسان کو فعل کی طرف آمادہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ داعیہ فعل. تو داعیہ کا خالق کون؟ وہ بھی اللہ ہی. فعل کا خالق کون؟ وہ بھی اللہ ہی. تو حقیقتاً تو تزیین اللہ ہی کی طرف سے. وَلَعَلَّهُ، اب سوال اگلا یہ تھا کہ پھر مزین کیا کیوں اللہ نے؟ تو اس کا جواب آیا وَلَعَلَّهُ زَيَّنَهُ ابْتِلَاءً، شاید اللہ نے مزین ان ساری چیزوں کو آزمائش کے لیے کیا ہے. ایسے ہی او لأنه، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى. کہہ رہے ہیں اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے سعادت اخروی کے وسیلے کے طور پر مزین کیا ہو، اگر اس کو اس طریقے پر استعمال کیا جائے یرتضیہ اللہ، جو اللہ کو پسند ہے. اب یہ کیا ہے؟ الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل والانعام والحرث كلها قد تكون وسیلة الى السعادة الاخرویہ. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر آپ کہیں گے نا کہ مزین کیوں کر دیا، مصیبت میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مصیبت میں نہیں ڈالا، امتحان میں نہیں ڈالا، وسیلہ آخرت بھی تو ہو سکتی ہے یہ چیزیں، کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی. اور پھر فرماتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہے مزین کرنے کی، اور یہ وجہ جیسے آپ کہیں گے کہ یہ مطلب جیسے انسانی سماج کے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ التَّعَيُّشِ وَبَقَاءِ النَّوْعِ، اس لیے کہ یہ دنیا میں رہنے کے اسباب بھی تو ہیں اور نوع کی بقا کے لیے بھی ضروری. اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت دلوں میں نہ رکھتا تو دنیا آباد ہوتی؟ دنیا آباد ہی نہ ہوتی. سب لوگ ادھر ادھر نکل جاتے، جنگلوں میں پھر رہے ہوتے، کسی کو نہ کھیتی باڑی کا خیال آتا، نہ کیٹل فارمنگ کا آتا، نہ سونا چاندی ہوتا زمین سے نکالے جاتے، نہ تعامل ہوتا، کچھ پتہ نہ ہوتا کیا کرنا، نہ شادی ہوتی، انسانی نوع ہی رخصت ہو جاتی، یعنی خواتین کی رغبت بھی نہ ہوتی، کیا ہوتا؟ تو فرمایا دنیا آباد کرنے کے لیے بھیجی ہے کہ برباد کرنے کے لیے بھیجی؟ تو دنیا کی آبادی کا انحصار ان چیزوں کے محبوبات ہونے پر ہے. اسی لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، وہ ایسی کیفیت تم پر طاری ہو جائے تو تم تو رہ ہی نہ سکو، جنگلوں میں نکل جاؤ. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِنِسَائِكُمْ عَلَى الْفُرُوشَاتِ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ انسان کے اندر جو نسیان ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. وگرنہ دنیا آپ دیکھیں حقیقتاً آخرت کا تصور جیسا کہ وہ ہے اور آنے وہ ایسا طاری ہو جائے تو انسان واقعتاً دنیا آباد نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے. لیکن ہماری تاریخ میں دنیا آباد ہوتی رہی، لیکن ایک خاص درجے پہ ہوتی رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اس درجے سے اوپر کبھی نہیں گئی. اچھا لہٰذا اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بالکل کہ دنیا کو اتنا آباد کرنے کی اگر رغبت ہو جائے جیسا کہ آج آباد ہوئی تو گویا اس کے لیے تصور آخرت بھی مضر ہو سکتا. یعنی ایک درجے میں ایمان بالآخرہ اگر ہے تو وہ دنیا کی آباد کاری کو ایک حد تک رکھے گا بس. لیکن اگر دنیا کی آباد کاری اپنی تمام حدود کو کراس کر جائے تو ایسی سطح پر شاید ایمان بالآخرہ کا تصور بھی مانے ہو جائے. تو ہم اس وقت جس ترقی کی اوج پر پہنچے ہیں وہاں ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ کا تصور بھی مانے ہیں، لہذا اس کا بھی انکار. ہمارے ہاں کیا تھا، صوفیہ کہتے رہتے تھے کہ دیکھو تم کیا پڑے ہوئے ہو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دنیا میں لگے ہو. وہ کہتے تھے ابنوا للخراب ولدوا للموت. اچھا کہہ رہے ہیں تم عمارت بنا رہے ہو تو گزرتے ہوئے کہیں گے ابنوا للخراب، ویران ہی ہو جانا اس میں کچھ عرصے بعد، تو بناؤ بربادی کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں بچہ پیدا ہوا، کہتے ہیں لدوا للموت، پیدا کرو موت کے لیے. یعنی ظاہر بات ہے جو پیدا نہیں ہوا وہ مرے گا بھی نہیں، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے. تو وہ کہیں گے لدوا للموت. یہ تصور اگر برقرار رہے اور وہ لوگوں پر طاری ہو جائے تو آپ دیکھیں دنیا کا سماج کیسے چلے گا. تو دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو محبوب کرے. اللہ نے ایک خاص حد تک اس کی اجازت دی ہے تاکہ دنیا چلتی رہے، لیکن یہ اپنی حدود سے کراس کر جائے تو وہ فی زمانہ جس میں ہم رہتے ہیں. واللہ اعلم. زمانہ ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. اگر وہ جس شخص میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا، ولی ہوگا، اس کے اندر جتنی راسخ ہوتی جائے گی یہ، تو ایسے کچھ لوگ مطلب تاریخ میں پیدا ہو گئے جو بالکل دنیا سے کٹنا شروع ہو جائے جتنا اس کے اندر یعنی یہ بالکل جیسے وہ ابراہیم ابن ادم تھے، وہ بلخ کے امیر کے بیٹے تھے، پتہ نہیں کس کے. رسالہ قشیریہ شروع میں لوگوں کو پڑھے رسالہ قشیریہ دیکھیں، اس میں شروع میں رجال قشیریہ ان میں ہر ایک کا بتاتے ہیں اس کی توبہ کا معاملہ کیسے. وہ ان میں اکثر امیر کبیر سے ہوتے تھے. وہ ایک خاص وقت اچانک ان کو آتا ہے اور پھر وہ زاہد ہو کے نکل جاتے ہیں. ابراہیم ابن ادم پہلے آدمی ہے ویسے رسالہ قشیریہ میں جو پہلا شخص جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا وہ ابراہیم ابن ادم ہے. تو وہ بالکل ان کی توبہ کا واقعہ اسی طرح کا. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب اس کو بالکل ایسے اپلائی نہیں کرنا لیکن بہرحال ایمان بالآخرہ اور دنیا کی محبت ایک خاص سطح سے اوپر یہ ذرتان ہے. حدیث میں آیا ذرتان کہا گیا نا، دنیا والآخرہ ذرتان اذا ارضیت احداہما سخطت الاخرى. ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی. تو ہے ذرتان، سوکنے. ذرتان کہتے ہیں سوکنوں. اللہ عالم. اب پڑھ لیجیے. لیکن یہ جیسے انہوں نے نا یہ ساری چیزیں اختصار کے ساتھ بتا دیں جو زمخشری اور رازی نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی. وہ کون سی تھی؟ لعلہ زینہ ابتلاء یا او لانہ یکون وسیلۃ الی السعادۃ الاخرویہ اذا کان علی وجہ یقتضیہ اللہ تعالی ولانہ، اور یہ بھی ہے کہ من اسباب التعیش، رہنے کے اسباب، اور بقائے نو. بقائے نو میں یہاں کون سا سبب ہے؟ جیسے سب سے پہلے خواتین، اس کے بغیر تو بقائے نو ہی نہیں ہے. اور پھر انعام والحرث بھی بقائے نو کا ذریعہ ہے. اگر انعام اور حرث ختم ہو جائے تو بقائے نو کیسے ہوگی؟ کھائے گا ہی نہیں انسان. سیدھی سی بات ہے. سارا کھانا انسان کا انعام اور حرث ہے، اور کوئی کھانا نہیں. قناطر المقنطرہ کی محبت ڈال دی گئی لیکن سونا چاندی بالفرض نہ ہو، یعنی تبادل کا کوئی آلہ نہ ہو. اس میں بھی یا تو بقائے نو رہے گی لیکن مشقت بہت زیادہ ہوگی، اسباب تعیش نہیں ہوگی. لیکن انسان کے اندر جو محبت ڈال دی گئی ہے نا وہ صرف سونا چاندی کے اس حیثیت سے نہیں ڈالی گئی کہ وہ وسیلہ ہے، وہ فی نفسی ہی محبوب بن جاتے ہیں اور وہ پھر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ آگے جیسے بتائیں گے ابھی. اچھا وقیل الشیطان، اب یہ گویا قیلہ کہہ کر بتایا کہ ہمارے ہاں تو یہ رائے ضعیف ہے. وہ کیا ہے کہ یہ مزین کرنے والا سب کون ہے؟ شیطان. فإن الآیۃ فی معرض الذم، یہ بھی بہت اہم بات ہے. ان لوگوں نے دلیل یہ اختیار کی کہ یہ آیت جو تم نے اس کی حکمتیں بیان کرتی ہیں، یہ آیت یہ حکمتیں بیان کرنے کے لیے نہیں آ رہی، یہ عبارت النص اس لیے نہیں ہے، یہ عبارت النص ہے دنیا کی مذمت کے بیان میں.
اس لیے کہ اس کے بعد آئے گا قل انبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں تمہیں للذین اتقوا، یہی ہے نا آگے. اور آخر میں کیا آئے گا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. تو کہہ رہے ہیں آیت کا سیاق کیا ہے؟ کیا سیاق ہے؟ کہ فی معرض الذم. لہذا جب معرض الذم میں تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بتائیں گے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے. مطلب وہ معرض الذم میں تو عموماً چیزوں کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر سربا. یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ مطلب یہ دلیل اچھی ہے. اہل سنت میں رد نہیں ہوگا. اہل سنت یہی کہیں گے، اس لیے اللہ نے اپنے نام کی تصریح نہیں کی. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا زین اللہ حب الشہوات من النساء، اللہ نے فرمایا زین، اس لیے کہ معرض ذم میں تھا. تو اللہ نے جیسے صراط الذین انعمت علیہم تصریح کر دی، انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم میں غضب ہوا تو اللہ ہی کا ہے نا، شیطان کا تو نہیں ہوا. تو وہاں تصریح نہیں کی، اس کو مفعول میں لے گئے. تو یہاں بھی بنا مفعول میں لے گئے بنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزین اللہ نہیں ہے. تو گویا یہ بات فی نفسی درست ہے کہ فإن الآیۃ فی معرض الذم، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ عبارت النص ہے تو لازماً یہاں فاعل شیطان ہونا چاہیے. یہ اس کا لازمی تقاضا نہیں ہے. دلیل درست ہے، اس سے تمہارا مدلول ثابت نہیں ہوتا. وفرق الجبائی، ابو علی الجبائی تو حضرت امام اشعری کے ابو علی تھے کہ ابو ہاشم تھے؟ ابو علی تھے جن کے گھر میں پرورش پائی انہوں نے، ربیب تھے امام اشعری. وہ کیا کہتے ہیں؟ وفرق الجبائی بین المباح والمحرم. یعنی کہا تیسری رائے جو ہے وہ معتزلہ کے امام ابو علی الجبائی کی. وہ کہتے ہیں مباح اور محرم میں فرق کر لیتے ہیں. ان میں جو مباحات ہیں وہ اللہ کی مزین کرتا ہے، مباح تک رہے اگر وہ، یعنی زین للناس حب الشہوات من النساء، نساء مباح ہو سکتی ہیں، بنین بھی ہو سکتے ہیں، ذہب و فضہ بھی مباح ہو سکتے ہیں، خیل المسومہ والانعام مباح. مباح کی جو تزیین ہے نا وہ اللہ نے کی ہے، اور جو اس میں محرمات کی حدود کو کراس کرنے کی تزیین ہے وہ یہ تو عجیب سا تصور ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اللہ کے لیے صلاح خلق ضروری ہے. اگر محرمات بھی اللہ مزین کر دے تو اللہ نے تو ٹھیک نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا ایک اصل ہے وجوب اصلاح کا. تو یہ وجوب اصلاح کے خلاف ہو جائے گا کہ اللہ حرام چیزوں کو مزین کرے انسان کے لیے. تو لہذا حرام جو اس میں سے مزین ہوتی ہیں وہ شیطان کے فعل سے ہوتی ہیں، اور جو مباحات کی تزیین ہے وہ اللہ نے کی. تو یہ کیسے بتایا؟ وفرق الجبائی بین المباح والمحرم. پورا نام کیا تھا؟ ابو علی الجبائی. پورا نام تو مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ ان دونوں میں نام نہیں آ رہا کہیں پہ. ابو علی کنیت ہے، جبائی کو نسبت ہے، نام پتہ نہیں کیا. ابو الحسن الاشعری کا نام بھی ہمیں نہیں پتا کیا نام ہے. ابو الحسن بھی کنیت ہے اور الاشعری نسبت الی القبیلہ ہے، نام پتہ نہیں. غزالی کا بھی پتہ ہے محمد، کیونکہ وہ سب کے ساتھ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد 4 دفعہ محمد ہے، اور نام ان کی کنیت ابو حامد ہے اور لقب جو ہے وہ غزالی ہے. ابن تیمیہ کا نام کیا ہے؟ احمد ابن عبد الحلیم، تو وہ نام یہ ہے. اور بھی علماء کے نام جیسے کئی دفعہ بیچ میں غائب ہوتے ہیں. اب شاطبی کا نام پڑا ہے ابو اسحاق الشاطبی، نام تو مجھے نہیں یاد آ رہا کیا ہے ابو اسحاق الشاطبی کا نام کیا ہے، اللہ اعلم. تو فرمایا من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ ہے بیان کس کا؟ کہتے ہیں بیان للشہوات. یہ کیوں کہا کہ بیان للشہوات؟ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، تبعیض کا نہیں ہے، من بیانیہ. من کیا ہے یہاں؟ بیانیہ. تو بیان للشہوات. اچھا بنین اور نساء کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کیونکہ وہ سب کو معلوم ہی من النساء والبنین. اور جیسے نساء کو کہا گیا کہ النساء حبائل الشیطان مثلا ما ترکت فتنة بعدی اضر علی رجال امتی من النساء، سب احادیث آپ جانتے ہیں. تو فرمایا بیان للشہوات. والقنطار کیا ہے؟ المال الکثیر، بہت زیادہ مال کو بس کہتے ہیں قنطار. اب جو آراء ہے نا جس میں طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہوتا کتنا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ قیلہ ہے، وہ ضعیف ہے. کہتے ہیں وقیلہ 100,000 دینار، 1,00,000 دینار. وقیلہ ملء، یہ ہے ملء،
مس کی سور ہے. مس کس کو کہتے ہیں؟ لیکن مس کہتے ہیں جلد کو. جلد کو مس اس کو بھی کہتے ہیں، جس کو مس کہتے ہیں، لیکن مس کو سور سے کیا مراد ہے؟ جلد و سور. اچھا جلد و سور ملی کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں مل الکاس. مل الکاس کا مطلب کیا ہوگا؟ جتنا اس گلاس میں آ جائے. تو مل و مس کے سور پوری بیل کی ایک کھال بچھائی جائے، اس میں جتنا سامان لپیٹا جا سکتا ہے سونا چاندی جتنا، وہ کیا ہے؟ قنطار. یعنی کسی نے کہا کہ 1,00,000 دینار کو قنطار کہتے ہیں، کسی نے کیا کہا؟ مل و مس کی سور. اس کے بعد واختلف فی انہ فعلال او فنعال. کہہ رہے ہیں اس میں بھی اختلاف ہوا کہ اس کا وزن کیا ہے، یعنی اس میں نون اصلی ہے یا نون زائد ہے، یہی فرق پڑے گا. تو جو لوگ کہیں گے نون اصلی ہے وہ بتائیں گے اس کا وزن ہے فعلال قنطار، کیونکہ نون کو کیا کرنا ہے؟ اصلی کرنا ہے. اور جو لوگ کہیں گے کہ نون جو ہے وہ اصلی نہیں ہے زائد ہے، وہ وزن بتائیں گے فنعال. سمجھ میں آ گئی؟ سمپل سی بات. اس کے بعد کہتے ہیں یہ قنطار کے بعد مقنطرہ کا کیا مطلب ہے؟ قنطار والقناطیر قنطار جمع ہے، قناطیر جمع ہے قنطار کی. والقناطیر ہاں وہ فنعلہ ہے یا فعللہ ہے، یعنی اصل میں وہ بھی اونچا ہوتا ہے قنطرہ. یعنی قنطرہ یقنطر قنطرۃ کا ویسے مطلب ہے ڈھیر لگانا یا کسی چیز کو اونچا کرنا. تو گویا کوئی چیز نیچے ہے جس کو عبور کرنے کے لیے آپ نے قنطرہ بنایا. تو وہ بھی یہی، یعنی اس میں بھی یہی ہے کہ وہ فعللہ ہے یا وہ ملحق بھی رباعی ہے. یعنی ملحق بھی رباعی کیا ہوتا ہے کہ جو وزن میں بظاہر وہ لگ رہا ہو کہ جیسے رباعی کے اوزان پہ پورا اترتا ہے، جیسے قنطرہ یقنطر فعللہ یفعل. لیکن اگر آپ اس کو فعللہ یفعل کہیں گے تو پھر یہ حروف اصلیہ ہوں گے نا 4 اس کے. نون اگر آپ کہیں گے نہیں نون زائد ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے فنعلہ کے وزن پہ، فعللہ کے وزن پہ نہیں ہے. فنعلہ یفعل. اب یہ فنعلہ یفعل یہ کون سا وزن ہے؟ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. تو کہہ رہے ہیں یہ ملحق بھی رباعی ہے. قاف تا را کا مادہ ہو جائے گا یا قاف نون تا را مادہ ہوگا، یہ اختلاف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ واختلف فی انہ فعلال او فنعال. ہاں قطار جیسے قطار بھی اسی سے، اور قطرات بھی اسی سے، ایک ایک کر کے جو جمع ہوتے ہیں قطر یقطر قطرا، اس میں قطرے اترنا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد فرمایا والمقنطرہ. مقنطرہ کیا ہے؟ ماخوذۃ منہ. کہہ رہے ہیں یہ اسی سے ماخوذ ہے نا، جب آپ قنطار سے مقنطرہ فعل سے آگے نا اس میں مفعول للتأکید. کہتے ہیں یہ تاکید کے لیے، جیسے عرب کہتے ہیں کقولہم بدرۃ مبدرہ. بدرہ کس کو کہتے ہیں؟ دینار کی ایک تھیلی کو، جو چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بدرہ. ٹھیک ہے. اچھا اب تاکید کے لیے کہ وہ بدرہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے کافی ساری ہیں، یا وہ اسی کی تاکید کیسے بولیں گے؟ بدرۃ مبدرہ. جیسے عرب کہتے ہیں، نیچے انہوں نے کافی مثال دیا، ظل ظلیل. یہ ظل ظلیل اصل میں ذلیل تاکید کے لیے آتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں داہیۃ دہیا. داہیۃ دہیا. اسی طرح کہتے ہیں شعر شاعر. شعر ہی کی صفت بیان کر دی شاعر. تو یہ سب کیا ہے؟ تاکید. اسی طرح کا قناطیر، اسی کی تاکید کی مقنطرہ. اصل میں تو کہتے ہیں کہ والمقنطرۃ مأخوذۃ منہ للتأکید کقولہم بدرۃ مبدرہ والمسومہ. اچھا اس کے بعد آیا تھا نا والخیل المسومہ. تو اب مسومہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں والمسومۃ المعلمۃ. معلمہ کیا ہوا؟ جس پر کوئی علم ہو. علم سے مراد نشان ہو. اعلم یعلم اعلام کے 2 معنی ہوتے ہیں، علم دینا یا اعلم یعلم اعلام کا مطلب ہے نشان لگانا، علم لگانا. تو ہم بھی کہتے ہیں نا علامات، اسی سے نکلی. تو فرمایا والمسومۃ المعلمۃ من السومۃ. یا سیمہ یا جو اصل میں سومہ. سومہ کس کو کہتے ہیں؟ نشان، جس سے نکلا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیمہ بھی کیا ہے؟ وہ چہرے کی کوئی علامت ہے. سومہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسومہ نکلا ہے سومہ سے. وہی اور وہ سومہ کیا ہوتی ہے؟ العلامہ. اچھا او اب بتا رہے ہیں اس کا اشتقاق کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. او کیا ہے؟ المرعیہ یا الخیل المسومہ کا مطلب ہوگا وہ گھوڑے جو چرائے جاتے ہیں. المرعیہ یہ کہاں سے نکلا؟ پھر کہتے ہیں من اسام الدابۃ وسومھا. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اسام الدابۃ وسومھا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ رعاھا. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا فیہ تسیمون. فیہ تسیمون، جس میں تم کیا کرتے ہو؟ اپنے جانوروں کو
چراتے ہو. تو اسامہ یسیم اسامتن اور سامہ یسوم صومن چرانے کے لیے بھی آتا ہے. تو اب جب آپ کہیں گے مسومہ، ہاں سائمہ بھی وہی ہے. سامہ یسوم کا مطلب ہے چرنے والے، اسامہ یسیم چرانا، صومہ یصوم چرانا. تو اب کیا ہوگا؟ مسومہ کون ہوگا؟ جن کو چرایا جائے، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ مرعیہ. او یا تیسرا معنی کیا ہے؟ دیکھیں علامت کئی دفعہ استعمال ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے، ایسا ہی ہے. تو کہا کہ تیسرا معنی ہے مطہمہ. مطہمہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر عورت کو کہہ دیا جائے نا امرأۃ مطہمہ، تو امرأۃ مطہمہ خوبصورت عورت، بات واضح. اگر کہا جائے رجل مطہم، رجل مطہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چہرے پر بہت زیادہ گوشت کا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے شمائل کی مشہور، اس میں آپ نے الفاظ سنے ہوں گے کہ لیس بمطہم ولا مکلثم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مطہم تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلثم تھے. تو کہا کہ مطہم کا مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ جیسے بہت بھرا ہوا ہو گوشت سے، اس طرح کے بھی نہیں تھے. مکلثم کس کو کہتے ہیں؟ مکلثم کہتے ہیں جو بالکل گول چہرہ ہو یوں کر کے، اس کو کیا کہا جائے؟ تو کہا جا رہا ہے نہ اس طرح کا بھرا ہوا چہرہ تھا نہ گول چہرہ تھا، یعنی درمیانہ تھا. تو لیس بمطہم ولا مکلثم. گھوڑے کے لیے استعمال ہو جائے تو اس میں خوبصورتی کا مفہوم ہے، بات واضح. الخیل المسومہ بمعنی المطہمہ ای الجمیلہ. اس لیے آپ اور کتابوں میں تفاسیر میں دیکھیں گے کہ بعض نے کہا کہ جمیلہ کب ہوتے ہیں؟ وہ جب ان پر علامت ہو ایک خاص اور اس کی وجہ سے وہ خوبصورت ہو. دونوں معنی جمع ہو جائیں گے. وہ ہے غر المحجل. اگر غر کیا ہوتا ہے؟ غر گھوڑے کی جو پیشانی ہے اس پر جو سفیدی ہے وہ کیا ہے؟ وہ غر ہے. اور جو اس کے قوائم اربع ہیں، چار پائے ہیں، وہ نیچے سے گھٹنے تک سفید ہوں تو یہ کیا ہے؟ غر محجلین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ کیف تعرف امتک، تو آپ نے فرمایا کہ یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. تو یہ جو غرم محجلین والے گھوڑے ہیں یہ کون ہے؟ مطہم. یعنی آپ نے فرمایا جیسے دور سے اگر کوئی گھوڑا ہو جو اغر ہو اور محجل ہو تو پہچانا نہیں جائے گا باقی سیاہ گھوڑوں میں سے. اسی طرح امت دور سے پہچانی جائے گی اپنے وضو کے آثار کی وجہ سے. بات ہے. تو متہم کا مطلب یہ اسی پر اکتفا کرو. سر وہ آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے نا، تو اس میں ہم نے پارٹ 1 میں روایت سنی تھی. بعض اوقات نا کچھ چیزیں نا بندے کو ہضم مطلب سمجھ تو نہیں آتی، بندہ کہتا ہے چلو یہ ہوگا ایسے. تو اسی طرح حضرت سلیمان کے علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے پھر ان گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی. تو یہ صحیح روایت ہے کیا؟ روایت صحیح نہیں ہے. مطلب روایت بتاتا ہوں. یہ اصل میں آیت جو ہے نا فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، اس کی 2 شرح کی گئی ہیں. تفیقہ کا تو مطلب ہے بدا. مسحًا بالسوق، مسحًا بالسوق کا مطلب ہے پنڈلیوں پر مسح کیا انہوں نے، یعنی ہاتھ پھیرا. والاعناق اور گردنوں پہ. اب انہوں نے کہا کہ بھئی 2 آراء ہیں یہاں مفسر. ایک تو یہ کام انہوں نے پیار سے کیا تھا، یعنی انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی. گھوڑوں کو ذرا واپس لے کر آؤ. سورج کو واپس لانا یہ نہیں ہے درست. ردوها علی، ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. تو پیار سے انہوں نے گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ میں نے بہرحال ان سے محبت کی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہی کی تھی، لیکن اس محبت میں جیسے میں وہ ہو گیا، وہ نماز رہ گئی. دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کا ذکر رہ گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا جو گوشت ہے وہ تقسیم بانٹ دیا، یعنی وہ غرباء اور فقراء. اب اس میں بھی کوئی مسئلہ، ٹانگیں بھی کاٹ دی نا ان کی، یعنی ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ گردن اور ٹانگیں کاٹنے سے مراد ذبح کرنا. ہاں جیسے اللہ نے فرمایا نا فَاضْرِبُوا فوق الاعناق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. سمجھ آتی یہ والی بات بھی سمجھ آتی ہے، اس طرح سمجھ نہیں آتی سر، جیسے کیونکہ وہ اتنے شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام، اس طرح سمجھ آتی کہ انہوں نے ذبح کر دیا، کیونکہ وہ سنائی ایسے جاتی ہے کہ انہوں نے اگر وہ انہوں نے ویسے ہی کر دیے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام شفیق ہوتے ہیں، لیکن شفقت کا مطلب کیا ہے؟ شفقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے حکم میں وہ شاید جائز ہے ان کے لیے، ان کی شریعت میں اس طرح، تو وہ بھی بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو شفقت سے مراد شفقت کا کوئی الگ سے ہم یعنی کوئی بھی چیز بنائیں گے نا شفقت کے خلاف لگ رہی ہے تو انکار کر دیں. نہیں، شفقت کوئی چیز نہیں ہے، خدا کا حکم ہے سب چیز.